سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12۔ سورۃ المائدہ کا تیسرا رکوع، چھٹے پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور توریت کے احکام کا اتباع کریں گے، توریت پر عمل کریں گے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، ہر سبت یعنی گروہ پر ایک سردار قائم کیا گیا۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنی کے معنی بیٹے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، اس سے بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، تو ہر گروہ پر ایک سردار مقرر کیا گیا، جو اپنی قوم کا ذمہ دار بنایا گیا کہ وہ اپنی پوری قوم کو اس پر مائل کرے گا کہ قوم عہد کا وفا کرے اور پوری قوم شریعت کے احکام پر چلے۔ اس کا ذمہ دار ایک سردار کو بنایا گیا اور پوری قوم پر اس سردار کو مقرر کیا گیا۔ اس طرح 12 قبیلوں پر 12 سردار مقرر کیے گئے۔ وہ اس بات کے ذمہ دار تھے کہ پوری قوم وفاداری کرے گی۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو۔ دیکھیں یہاں پر تعظیم کا کوئی طریقہ بیان نہیں کیا گیا، ہر وہ طریقہ تعظیم کا جس سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو امتیں تھیں، جو ان کی شریعت تھی، اس میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، رکوع تعظیمی بھی جائز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے منع فرمایا۔ تو اب ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی کی تعظیم میں سجدہ کریں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، چاہے وہ تعظیمی ہو، اسی طرح اللہ کے سوا کسی کے سامنے رکوع کرنا، چاہے وہ تعظیمی ہو، یہ منع ہے۔ اور جن چیزوں سے منع نہیں کیا گیا تو تعظیم کے جتنے طریقے ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس صرف جن طریقوں سے منع کر دیا گیا وہ منع ہے، اس کے علاوہ تعظیم کے تمام طریقے جائز ہیں۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح تعظیم کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کسی نے اس طرح تعظیم کی؟ اگر کسی نے اس طرح تعظیم نہیں کی تو بتائیے آپ کے دل میں تعظیم کا جذبہ زیادہ ہے یا پہلے والوں کے دل میں جذبہ زیادہ ہے؟ اس طرح کی سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے۔
دیکھیں تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف پوری کی پوری بخاری شریف لکھی ہے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر، اور آپ نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی ہے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ پہلے غسل فرماتے، پھر غسل فرما کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ایک حدیث لکھتے، پھر دوسری حدیث لکھنے کے لیے پھر دوبارہ غسل فرماتے، پھر طواف کرتے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر دوسری حدیث لکھتے۔ تو یہ سب آپ نے حدیث پاک کی تعظیم میں کیا۔ تو کوئی امام بخاری پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ کے دل میں حدیث پاک کی تعظیم زیادہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں حدیث پاک کی تعظیم زیادہ تھی۔ آپ سے پہلے اتنے صحابہ گزرے، اتنے تابعین گزرے، اتنے بزرگان دین گزرے، لیکن کسی نے بھی اس طرح حدیث پاک کی تعظیم نہیں کی۔ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ امام بخاری جو تعظیم کا طریقہ وہ اختیار کر رہے ہیں وہ شرعی طور پر منع نہیں ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کوئی قرآن کی آیت پوچھتا، اس کی تفسیر پوچھتا، فقہ کا مسئلہ پوچھتا، آپ چلتے چلتے بتا دیتے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے حدیث پاک پوچھتا تو آپ باقاعدہ غسل کرتے اور سب سے نیا اور خوبصورت لباس آپ پہنتے، سب سے مہنگی خوشبو آپ لگاتے، اور اس کے لیے عالیشان تخت آپ سجاتے، اور عالیشان لباس پہن کر چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی، اور پھر آپ اسے حدیث پاک سناتے۔ تو کیا کوئی امام مالک سے کہہ سکتا ہے کہ آپ سے پہلے اتنے صحابہ ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، آپ سے زیادہ وہ حدیث کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان سے تو یہ طریقہ ثابت نہیں۔ تو جواب یہی ہوگا کہ امام مالک جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی شریعت میں ممانعت نہیں آئی، تو تعظیم کا جو طریقہ شرعی طور پر حرام نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا یہ فوراً سوال کرنا فلاں نے نہیں کیا تو کیا ان سے زیادہ تمہارے دل میں حدیث کی تعظیم ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے؟ تو اس طرح تو کوئی امام مالک سے بھی سوال کر سکتا ہے کہ صدیق اکبر کے دل میں حدیث کی تعظیم زیادہ ہے کہ آپ کے دل میں؟ انہوں نے تو حدیث اس طرح نہیں سنائی۔ یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں، اور شیطان اس طریقے سے ہمیں محبت اور تعظیم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان انبیاء کی، رسولوں کی تم تعظیم کرو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں مال خرچ کرو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا، تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ کون کون سے کام کرو گے؟ نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پر ایمان رکھو گے، ان کی تعظیم کرو گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، تو میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور بضرور میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے، فقد ضل سواء السبیل، وہ ضرور سیدھی راہ سے بہک گیا، سیدھی راہ سے ہٹ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو ارض مقدسہ کا وارث بنائے گا۔ ارض مقدسہ سے مراد بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو
اور ان کی قوم کو ارض مقدسہ کی فتح دے گا اور وہاں کا انہیں مالک بنائے گا۔ اس وقت ارض مقدسہ میں کنعانی جبار ظالم لوگ رہتے تھے، تو فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے دار بنایا ہے، گھر بنایا ہے، قرار کی جگہ بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان پر جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک ایک سردار بنائیں، اس طرح 12 سردار مقرر کریں، ہر سردار اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد کی وفاداری کرنے کا ذمہ دار ہو، یعنی سردار اس بات کی ذمہ داری لے کہ میں پوری قوم کو حکم ماننے پر مجبور کروں گا اور میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب عہد کی وفاداری کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار منتخب کیے اور پھر مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان سرداروں کو حالات معلوم کرنے کے لیے آپ نے بھیجا اور ان سے یہ فرمایا تھا کہ وہاں جو کچھ بھی دیکھو تم یہ باتیں قوم کو مت بتانا، صرف مجھے بتانا اور اس راز کو راز رکھنا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت عظیم الجثہ، بڑے لمبے لمبے قد کے ہیں، بڑے چوڑے ہیں اور نہایت قوی اور توانا، ہیبت و شوکت والے ہیں۔ یعنی وہ اتنے لمبے اور چوڑے لوگ تھے کہ جن کے سامنے بنی اسرائیل بہت بونے لگ رہے تھے۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس ہوئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حالات بیان کر دیے اور اس طریقے سے قوم کے دل میں انہوں نے خوف بٹھا دیا۔ ان 12 میں سے صرف 2 نے عہد کو پورا کیا، ایک حضرت کالب بن یوقنا اور دوسرے حضرت یوشع بن نون۔ باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی۔ آگے ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو ان کی کیسی بدعہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد توڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کا انہوں نے انکار کیا، انبیاء کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کی مخالفت کی، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ لعنت ہے جس کی وجہ سے یہودیوں کے دل بہت سخت ہیں۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں، اللہ کے کلام کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ کی نعتیں، آپ کی صفات ہیں، وہ ان میں رد و بدل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو مٹا دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو مٹا کر اس کی جگہ دوسری چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں۔ یعنی توریت میں جگہ جگہ یہ نصیحت تھی کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم پیروی کرنا، ان پر ایمان لانا، تو انہوں نے توریت کے اتنے بڑے حصے کو بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، کیونکہ
دغا کرنا، خیانت کرنا، عہد کو توڑنا، رسولوں کے ساتھ بدعہدی کرنا ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی پرانی عادت ہے۔ تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے۔ الا قلیلا منہم، سوا تھوڑوں کے جو ایمان لے آئیں گے یہودیوں میں سے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ فاعف عنہم، تو انہیں معاف کر دو، واصفح، اور ان سے درگزر کرو، اور جو کچھ ان سے پہلے سرزد ہوا اس پر ان کی گرفت نہ کرو۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت اس قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا، پھر عہد کو توڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل کی۔ اس تفسیر کی صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کے معنی ہوتے ہیں دین کے مددگار، تو جنہوں نے دین کے مددگار ہونے کا دعویٰ کیا، انجیل پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھیں، ایمان لائیں۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں، یعنی جو انجیل میں انہیں نصیحتیں کی گئیں انہوں نے ان نصیحتوں کو چھوڑ دیا اور عہد شکنی کی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک عداوت اور بغض ڈال دیا، یعنی عیسائیوں میں آپس میں نفرت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے۔ کس وجہ سے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب نصارہ نے، عیسائیوں نے اللہ کی کتاب انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے اور حدود کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، دشمنی ڈال دی۔ اسی طرح یہودیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنیاں ہیں، یہودی اور عیسائیوں کے درمیان بھی دشمنی ہے، اور دیگر جو کفار ہیں ان کی آپس میں بھی دشمنیاں ہیں، اور ایک کافر قوم کی دوسری کافر قوم سے بھی دشمنی ہے۔ لیکن جب معاملہ ہوتا ہے مسلمانوں کا تو وہ اسلام دشمنی میں سب جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کا جمع ہو جانا اپنے مفاد کے لیے ہے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے درمیان آپس میں بھی بہت نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے، حدود کی پرواہ نہ کی۔ آج مسلمانوں میں گندگی، بے حیائی، عریانی، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کی تعظیم میں کوئی کام کیا جائے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اور آپ کے کمالات پر اور آپ کی شان پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو یہ قوم کس طرح متحد ہو سکتی ہے اور کس طرح اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ،
اور عنقریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن وہ اپنے کردار کا بدلہ پائیں گے، سزا پائیں گے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، جیسے رجم کے احکام، کہ جو کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، غیر شادی شدہ یہ کام کرے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسی طرح آسمانی کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی نعتیں لکھی ہوئی تھیں جو تم چھپاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو بیان فرما دیا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں، یعنی بہت سی باتیں جو تم چھپاتے ہو وہ جانتے تو ہیں لیکن ان کا ذکر بھی نہیں کرتے وہ، اور ان پر تمہاری گرفت بھی نہیں فرماتے، کیونکہ آپ اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ توریت میں جو باتیں وہ چھپاتے تھے ساری باتیں حضور جانتے تھے، آپ درگزر فرماتے تھے کیونکہ ان کے ظاہر نہ کرنے میں مصلحت تھی۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے کفر کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور حق کا راستہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ آپ نور حسی بھی ہیں اور نور ہدایت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور سے پیدا فرمایا، آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ اور آپ کے خلفاء مثلا صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان اور دیگر بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام نبیوں کو بشر انسان ماننا ضروری ہے، جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، لیکن آپ سارے انسانوں میں سے سب سے افضل ہیں، سارے بشروں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ آپ کو طاقتیں، آپ کو خوبیاں، آپ کو کمالات اللہ تعالی نے عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے فتاوی ردویہ شریف جو جدید ہے اس کی جلد نمبر 30 میں آپ نے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے اور اس کے کئی حوالے بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد اور امام بخاری اور امام مسلم کے استاد حضرت شیخ عبد الرزاق، ان کی کتاب مصنف میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور کئی بزرگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے اور اس حدیث کو صحیح اور درست تسلیم کیا ہے۔ سارے حوالے فتاوی ردویہ شریف کی 30ویں جلد میں موجود ہے۔ تو اس میں حدیث پاک ہے ان جابر بن عبد اللہ قال قلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اخبرنی مجھے آپ خبر دیجئے عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اللہ تعالی نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، مجھے اس کی خبر دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ تعالی نور نبیک، اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قد جاءکم من اللہ نور کے تحت فرماتے ہیں، یا نور سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب تمہارے پاس آ گئی، یعنی قرآن پاک تمہارے پاس آ گیا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے راستے پر چلا، اسے اس کتاب سے اور اس محبوب سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، یعنی جن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ جو عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا مانے یا اللہ مانے، خدا الہ معبود مانے، وہ سارے کافر ہیں، مشرک ہیں۔ موجودہ دور کے عیسائی اسی طرح کے عقائد رکھتے ہیں، لہذا موجودہ دور کے عیسائی کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ بعض احکام میں ان پر اہل کتاب کے احکام ہیں، اور بعض احکام میں ان پر مشرکوں اور کافروں کے احکام ہیں۔ یہ کہنا کہ عیسائی مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، یہ کہنا قرآن پاک کا انکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی۔ عیسائیوں کے دو فرقے، ایک کا نام تھا یعقوبیہ اور دوسرے کا نام تھا ملکانیہ۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، کیونکہ یہ حلول کے قائل ہیں۔ ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں حلول کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، معاذ اللہ، جو یہ بکواس کرتے ہیں، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان پر کفر کا حکم بیان فرمایا، اور اس کے بعد ان کے مذہب اور ان کے عقیدے کے فساد کو بیان فرمایا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا جواب یہی ہے۔ تو حضرت مسیح کو اللہ بتانا بالکل باطل اور کتنا غلط عقیدہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی۔ یخلق ما یشاء،
جو چاہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا کہ نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے اس دعوے کا بطلان ظاہر فرمایا گیا۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہودی اور عیسائی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ گناہ کرنے میں خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور بسا اوقات گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جس نے گناہ کیے اور پھر اس کا ایمان سلب ہو گیا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس لیے بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو اس لیے خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت پر رحمت کی امید غالب ہے، خوف کا تصور ختم ہو چکا ہے، یا اگر ہے تو بہت قلیل تصور ہے۔ کسی ڈاکو کو بھی کہا جائے خدا کا خوف کرو تو وہ کہتا ہے کہ ملا تو ہمیں کیوں ڈراتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم تو جنتی ہیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کی یہ معنی تو نہیں کہ انسان یہ بات کہہ کر گناہوں پر دلیر ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے؟ یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں پر عذاب کیوں فرماتا ہے؟ دنیا میں تم پر مصیبتیں، آفتیں، بلائیں اور عذابات کیوں آتے ہیں، اور آخرت میں تم پر عذاب کیوں آئے گا؟ یعنی اس بات کا تو تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے چند دن تم جہنم میں رہو گے، تو سوچو کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو تمہارے دعوے کا جھوٹا ہونا اور تمہارے دعوے کا باطل ہونا تمہارے اقرار سے ثابت ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات میں سے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخشتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یبین لکم، کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں،
علی فترۃ من الرسل، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک 569 سال 569 سال کی مدت دنیا نبی سے خالی رہی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے، اور اس نعمت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سخت حاجت کے وقت اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ عظیم نعمت بھیجی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اب حجت لازم ہو گئی اور عذر ختم ہو گیا۔ اب یہ کہنے کا موقع نہ رہا کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم کہو ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں۔ بشیر نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے، نذیر گناہگاروں کو ڈر سنانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو، ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ